رکھنے کی اجازت کیسے؟ یہ تو ظلم و زیادتی ہے۔ دیکھیں کہ آپ ٹی وی کے ڈیبیٹ پہ آپ شغال ہوتے ہیں کہ ایک مرد 4 بیوی رکھ سکتا ہے لیکن ایک عورت 4 مرد رکھ سکتی ہے، ایسا کیوں نہیں؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں یا تو یہ کام کرو، ایک مرد 4 بیوی رکھنے کی پرمیشن ہے تو ایک عورت کو بھی 4 مرد رکھنے کی پرمیشن دو، یعنی ایک عورت 4 نکاح کرے، 4 شوہر رکھ سکتی ہے۔ جیسے ایک مرد 4 بیوی رکھ سکتا ہے تو ایسے ہی ایک عورت 4 مرد رکھ سکتی ہے۔ برابر ہونی چاہیے، ایکوالٹی ہونی چاہیے، ان لوگوں کا کہنا۔ اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے لیکن ایک عورت 4 شادی نہیں کر سکتی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ لاجیکلی دیکھیا، عقل کی نظر میں دیکھیا، ایک مرد سے 4 عورت پریگننٹ ہو سکتی ہیں، حاملہ ہو سکتی ہے۔ ایک مرد سے 4 عورت ہے تو کسی کو دقت ہوگی کہ بھائی 4 عورت ہے، ان کی 4 بیوی ہیں، یہ بھی حمل سے، یہ بھی حمل سے، یہ بھی حمل سے، ڈائریکٹ کہے گا ہاں بھائی یہ کلو کی بیوی ہے، کلو کا بچہ۔ ایک شوہر آئیڈینٹیفیکیشن میں کوئی دقت نہیں، لیکن اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہو، ایک عورت کے، وہ بیوی حمل سے ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، 1 مہینے کے اندر پہلا والا شوہر کہے گا کہ یہ بچہ میرا، this is my baby boy، دوسرا والا کہے گا this is my baby boy، تیسرا کہے گا نہیں میرا ہے، چوتھا والا کہے گا نہیں میرا ہے۔ پتہ لگا سکے گا کوئی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ دشواری آئے گی کہ نہیں آئے؟ آپ کہیں گے کہ جناب ڈی این اے کراؤ، ڈی این اے کے لیے بھیجو وہاں حیدرآباد ہر جگہ، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرائے گا حیدرآباد جانے کے لیے ہر بچے پر، تو ہر سال اس کے گھر کے اندر مہابھارت شروع ہو جائے گی۔ دودھ ہے، 1 کٹورے میں دودھ ہے، 4 آدمی اگر دودھ کو رکھے اس میں ڈالے کٹورا فل ہو جائے تو آپ میں سے کوئی آدمی الگ کر سکتا ہے کہ بھئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں سے 4 آدمی کا دودھ ہے، اس کا دودھ یہ ہے، اس کا دودھ یہ والا حصے کا، اس کا دودھ یہ والے حصے کا؟ نہیں ہے، نہیں کر سکتا۔ جیسے ایسے 4 آدمی دودھ کو الگ نہیں کر سکتے، ایسے ہی ایک عورت 4 شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت سارے فسادات، بہت سارے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے کہ اس کے حمل میں جو بچہ ہے وہ بچہ کس کا ہے اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے کہا، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، ایک کہے گا کہ آج تو محترمہ میرے گھر پہ رہے گی، دوسرا والا کہے گا ایک دم شراب بھی کرنا ہے نہیں، آج میرے گھر پر رہے گی محترمہ، اور کوئی دور دماغ ہے تیسرا والا، وہ کہے گا کہ نہیں محترمہ میرے گھر پہ رہے گی۔ سر پھٹاول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کون سامان لے جائیں گے؟ یہ میڈیا والے، ہمارے مودی جی تو ایک کو رکھ نہیں سکے، وہ تو رکھ نہیں سکے، ہمارے اور ایک ہے اتر پردیش میں لال مظفر صاحب، انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا عورت کا سمان، عورت کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہ نہیں جانتے۔ جب تک آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں آئیں گے تو آپ عورت اور گھر کے ماحول کو بہتر انداز میں نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے ہمارے دیش کے سب سے بڑے مکھیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی میں نہیں رہے۔ ازدواجی زندگی کے اندر کیا نشیب و فراز ہے، ایک صحیح پریوار والا ہی آپ کو بتا سکتا۔ یہ خرافات ہے، ایک عورت 4 شادی نہیں کر سکتی لیکن ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے۔ آپ کے گاؤں کے اندر اگر 4-5 عورت ایسی ہے جو بدوا ہو گئی، شادی ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا طوفان میں کہیں پر کچھ ہو گیا، یا گم ہو گیا، یا موت سے مر گیا، 4 سے 5 عورت ہیں، ہندو قانون کے تحت، بھارت کے یونیفارم سول کوڈ کے تحت اگر یہ بات دیکھی جائے تو ایسی صورت میں کوئی بھی شادی شدہ مرد اگر ہمدردی والا ہوگا، اس کی بیوی کہے گی کہ بیچاری بہت غریب ہے، بیچاری کے 2 بچے بھی ہیں، تم نکاح کر لو، یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے وہ نکاح
نہیں کر پائے گا، اور ہمارے کمارے نوجوان تیار ہوں گے نہیں کسی بھی بدعا سے نکاح کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ہمارا جوان تو آج کل کماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا۔ ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا، ہمارے نبی کی یہ قربانی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کے اپنے پورے شباب میں، عالم شباب میں، آپ علیہ السلام نے 40 سال کے، 40 سے 42 سال کے معمر عورت سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ دنیا والوں، یہ بھی ہمارے نبی کا ہی طریقہ ہے۔ ہمارے نبی کے اوپر لعن طعن کرنے والوں، توحید آمیز کلمات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں، آپ علیہ السلام 40 سال کی عمر میں 25 سال کا ہمارا نوجوان، آج کل کا نوجوان پھانسی لگا کر مر جائے گا، لیکن 2-3 مرتبہ شادی کی ہوئی کوئی 40 سال کی معمر عورت سے نکاح کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ پیغام تھا دنیا والوں کے لیے کہ دنیا والوں، اگر تمہاری نظر میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے سماج میں اگر 40 سال کی کوئی معمر عورت بدعا ہے، اس کو اگر شریک حیات کی ضرورت ہے، تو تم اگر 24 یا 25 سال کے ہو تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے بڑی جوانی میں بھی، محمد رسول اللہ نے بلکہ 50 سال کی عمر کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک 9 سال، ایک 6 سال کی بچی سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کیوں؟ یہ صرف بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی معمر شخص اگر کماری لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر کوئی معمر عورت سے کمارا لڑکا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ کمبینیشن، یہ دونوں طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے، کسی مائے کے لال نے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملتی، کسی کی زندگی کے اندر یہ چیز نہیں ملتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح سے نکاح کر کے بتایا۔ آپ جوان معمر عورت سے نکاح، آپ معمر ایک کنواری عورت سے، کنواری لڑکی سے نکاح، یہ کمبینیشن کوئی بتائے مجھے؟ نہیں بتا سکتے۔ اس لیے کہا جاتا کہ اسلامک شریعت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام کا یہ مکمل نظام اللہ